برکینا فاسو مغربی افریقہ کا ایک چھوٹا سا ملک، لیکن تاریخ میں یہ چھوٹا نہیں رہا۔ 1896 میں فرانس نے اس پر قبضہ کیا۔ انہوں نے زمینیں لی، سونا لیا، لوگوں کو مزدور بنایا اور ان کے کلچر کو کچل دیا۔ یہ علاقہ اوپر الٹا کہلاتا تھا، لیکن 1960 میں آزادی ملی، صرف کاغذ پر۔ اصل کنٹرول فرانس کے پاس ہی رہا۔ حکمران فرانسیسی زبان بولتے ہیں، ان کے مشورے پیرس سے آتے ہیں، حتیٰ کہ ان کا کرنسی سسٹم بھی فرانس کے ماتحت رہا، CFA فرانک۔ 1983 میں ایک نئی امید پیدا ہوئی، تامسن سنکارا۔ اس نے فرانس کو للکارا، قومیانہ کیا، خواتین کو حقوق دیے، کرپشن کے خلاف بولا، مگر 1987 میں اسے قتل کر دیا گیا۔ اور قتل کرنے والا کون؟ اس کا اپنا جرنیل بلیز کمپاوری، جو فرانسیسی مفادات کا نمائندہ تھا۔ پھر ملک ایک بار پھر اندھیروں میں چلا گیا۔ جہاں کالے لوگ تھے، ہر فیصلے گورے کرتے تھے۔ 2015 کے بعد اچانک پورے ساحل ریجن میں دہشت گردی پھیل گئی۔ القاعدہ، داعش، بوکو حرام جیسے گروہ برکینا فاسو، مالی، نائجر میں فعال ہو گئے۔ لوگوں کے گاؤں اجاڑ دیے گئے، اسکول جلائے گئے، علماء مارے گئے۔ کہا گیا کہ اسلام ایک انتہا پسند ہے، مگر سوال یہ ہے، انہیں اسلحہ کون دے رہا ہے؟ فرانس نے فوراً مدد کا اعلان کیا، آپریشن برکینا لانچ کی، سینکڑوں فوجی بیسز قائم کیے، امریکہ نے ڈرون بیس بنایا، لیکن 7 سال بعد بھی دہشت گرد ختم نہ ہوئے، بلکہ بڑھتے گئے۔ لوگ پوچھتے ہیں، اگر فرانس 7 سال میں امن نہ لا سکا تو وہ یہاں کیا کرنے آیا تھا؟ وسائل یا وفاداری خریدنے؟ 1988 میں ایک عام خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوا، ابراہیم تراورے۔ بندوقوئے کا یہ بچہ بچپن میں درختوں کے نیچے پڑھتا تھا، جیولوجی کی تعلیم حاصل کی اور پھر فوج میں شامل ہو گیا۔ اس نے اپنی زمین کے وسائل دیکھے، سونا، تیل، قیمتی پتھر، پر دیکھا کہ یہ سب باہر جا رہے ہیں۔ 2022 میں پال ہندی دامیانے نے بغاوت کے بعد اقتدار سنبھالا، لیکن عوام کو کوئی ریلیف نہ ملا۔ 30 ستمبر 2022 کو تراورے نے بغاوت کی اور دامیبا کو اقتدار سے ہٹایا۔ پہلی تقریر میں اس نے کہا، ہم عوام کے لیے آئے ہیں، اقتدار کے لیے نہیں، یہ انقلاب کا وقت ہے۔ اس اعلان نے برکینا فاسو کو جھنجھوڑ دیا اور فرانس کو پریشان کر دیا۔ تراورے کا نظریہ سیدھا ہے، ہم آزاد ہوں گے، ذہنی، مالی، سیاسی اور ثقافتی طور پر۔ یہ وہی نظریہ ہے جو تامسن سنکارا لے کر آیا تھا۔ انہوں نے کہا، ہمارے اسکول، ہمارے ہسپتال، ہماری زمین ہمیں خود بنانا ہوگا۔ انہوں نے فرانسیسی فوج کو نکالنے کا اعلان کیا، سفیر کو 72 گھنٹے میں ملک چھوڑنے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا، ہم غلامی کے نئے یورپ کو بھی تسلیم نہیں کریں گے، چاہے وہ قرض ہو، مذہب ہو یا میڈیا۔ یہ ایک اعلان جنگ تھا سامراج کے خلاف۔ تراورے نے جب فرانس، یورپ، IMF پر تنقید کی تو فوراً عالمی مالیاتی ادارے پیچھے ہٹ گئے۔ IMF نے کہا، آپ کی حکومت قانونی نہیں ہے، قرضہ نہیں دیں گے۔ پھر سعودی عرب نے ایک نئی پیشکش کی، ہم برکینا فاسو میں دنیا کی سب سے بڑی مسجد بنانا چاہتے ہیں۔ یہ بظاہر ایک نیکی تھی، لیکن اس کے پیچھے اثر رسوخ کی خواہش چھپی تھی۔ تراورے نے انکار کر دیا اور کہا، ہم اپنے ایمان کو بیچنے نہیں آئے، ہم اپنی مسجد خود بنائیں گے، بغیر کسی سود یا ایجنڈے کے۔ یہ اعلان اسلامی دنیا کو پیغام دے گا، برکینا فاسو خودداری چاہتا ہے، نہ کہ امداد میں قید۔ تراورے کے پالیسیوں سے فرانس بوکھلا گیا۔ میڈیا میں اسے ڈکٹیٹر، باغی روس کا ایجنٹ کہا جانے لگا، مگر دوسری طرف عوام روسی پرچم لے کر نکلی۔ واگنر گروپ کی مدد سے سیکیورٹی سنبھال لی گئی۔ مالی اور نائجیریا جیسے ممالک نے بھی تراورے کی پالیسی اپنائی اور تینوں ممالک نے مل کر الائنس آف شیل اسٹیٹس AES بنایا، ایک نیا اتحاد جو کہتا ہے، ہم اپنی حفاظت خود کریں گے۔ آج افریقی نوجوان اٹھ چکا ہے، وہ جان چکا ہے کہ آزادی کاغذ پر نہیں، میدان میں آتی ہے۔ برکینا فاسو کی عوام اب حکمرانوں سے سوال کرتی ہے، کیا آپ پیرس کے نمائندے ہیں یا ہمارے؟
تراورے کی سوچ اب مالی، نائجر، چاڈ، غانا حتیٰ کہ کانگو تک پھیل رہی ہے۔ یہ صرف برکینا فاسو کی بیداری نہیں، یہ ایک نو آبادیاتی نظام کے خلاف عالمی بغاوت ہے۔ تراورے نے کہا، ہم اقتدار کے بھوکے نہیں، ہم عزت کے بھوکے ہیں۔ یہ ایک نیا باب ہے جہاں قومیں اٹھ رہی ہیں، جہاں لوگ قرض، غلامی اور دھوکہ نہیں، سچ، غیرت اور قربانی چاہتے ہیں، اور شاید یہی نئی دنیا کا آغاز ہے۔